سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی لائق تقلید زندگی۔ شاہ ہند ابو المظفر محمد اورنگزیب عالمگیر نقشبندی علیہ الرحمہ 15 ذوالقعدہ 1027 ہجری 24 اکتوبر 1618 عیسوی کو اکبر بادشاہ کے پوتے خرم المعروف شہاب الدین محمد شاہ جہان کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی دانا، بہادر، بردبار اور دیگر کئی اچھے اوصاف کے حامل تھے۔ انہوں نے نامور علماء اہل سنت سے دینی علوم و فنون حاصل کیے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کے شہزادے خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اولیاء کرام سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی تعلیمات کے سچے پیروکار تھے۔ 1068 ہجری 1658 عیسوی کو شاہ ہند کی حیثیت سے تخت سنبھالا اور پھر وفات تک تقریباً 50 سال اسلام اور رعایا کی خوب خدمت کی۔ ایک بڑی سلطنت کا مطلق العنان بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے درویشانہ انداز میں قابل رشک اور لائق تقلید زندگی گزاری۔ ان کی زندگی کے بارے میں جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے بادشاہ بننے کے تقریباً 4 سال بعد قرآن مجید حفظ کیا، ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزوں اور اعتکاف کا بھی پختہ معمول تھا۔ دربار شاہی میں ہر طرح کے حرام کاموں پر مکمل پابندی تھی۔ ان کی اکثر راتیں مختلف اولیاء کرام اور علماء ذیشان سے گفتگو میں گزرتی تھیں۔ انہیں علم دین سے ایسی محبت تھی کہ زندگی کے آخری ایام میں شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے مولانا محمد فرخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ بخاری شریف پڑھی۔ شاہ ہند سرکاری خزانوں کو اپنی جاگیر سمجھنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بناتے، قرآن مجید کی کتابت کرتے اور اس سے ہونے والی آمدن سے اپنے اخراجات پورے کرتے۔ آپ نے وصال کے وقت وصیت کی، میرے ترکہ میں سے 4 روپے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے ہیں وہ میرے کفن دفن میں خرچ کیے جائیں، اور 5 روپے جو میں نے قرآن مجید کی کتابت سے حاصل کیے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے اندر حقیقی معنوں میں اسلامی شریعت کو نافذ کیا، عدل و انصاف قائم کیا اور علم دین کی خوب اشاعت کی۔ دینی خدمات کے اعتراف میں علماء نے آپ کو دور کا مجدد قرار دینے کے ساتھ ساتھ محی الدین اور سلطان اسلام جیسے القاب سے نوازا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا، اگر بر صغیر میں عالمگیر جیسے 2 بادشاہ اور آتے تو مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے جبر سے نجات کے لیے تحریک پاکستان چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ پورے خطے میں ہر طرف اسلام ہی کی رونق ہوتی۔ 8 ذوالقعدہ 1118 ہجری 11 فروری 1707 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ مزار خلد آباد، ضلع اورنگ آباد، مہاراشٹر، ہندوستان میں ہے۔ مجدد اسلام محمد عالمگیر علیہ الرحمہ کی زندگی حکمرانوں کے لیے بھی لائق تقلید ہے اور عوام کے لیے بھی۔ جہاں انہوں نے بحیثیت بادشاہ شاندار نقوش چھوڑے، وہاں ان کی نجی زندگی بھی کامیابی پانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ انہوں نے تخت شاہی کی بے پناہ مصروفیات کے باوجود قرآن مجید حفظ کیا، مگر ہم مصروفیات کا بہانہ بنا کر اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ وہ شاہ ہند ہونے کے باوجود ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے، مگر ہم میں سے بہت سو کو معاذ اللہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ انہیں علم دین سے ایسی محبت تھی کہ زندگی کے آخری ایام میں دوبارہ مکمل بخاری شریف پڑھی، مگر ہم فرض علوم کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ وہ شاہی پروٹوکول کے باوجود اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بناتے اور قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے، مگر ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد کو محنت مزدوری میں آر محسوس ہوتی ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔